السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر روز اللہ پاک کے احکامات کو سنتے ہیں تاکہ ہم انہیں سیکھیں، سمجھیں اور ان پہ عمل کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہمیں بتایا ہے ان کو ہم سیکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مصیبت کو ہٹانے یا بدلنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ کیا تم ان ناموں کے لیے میرے ساتھ جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے بڑوں نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہیں تو کر سکتا ہے، مگر اصل میں جو ہے ہم جب قرآن کے پہلے صفحے پہ جاتے ہیں، اور اس کو سیکھنا ہر مسلمان کا کم از کم پہلے اور دوسرے صفحے کو زبانی یاد کرنا، اس کا ترجمہ سمجھنا اور اس کی تفسیر سمجھنا، تاکہ مسلمان گمراہ نہ ہو سکیں۔ اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک نے پہلے صفحے میں ایمان کو پورا مکمل بیان کر دیا، اور دوسرے صفحے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پورے کے پورے بیان کر دیے۔ یعنی ایک مومن کو کہ کیا علامات ہیں، اس کی علامات بھی بتا دیں، اس کے عمل بھی بتا دیے وہ کیسا عمل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے پہلے اور دوسرے صفحے میں ہیں۔ ہمیں کم از کم، کیونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اسی لیے اسے رکھا، اس کے بغیر نماز آپ کی ہوتی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو زبانی یاد کرنا، اور قرآن کے دوسرا صفحہ یعنی سورہ بقرہ کی پہلی جو آیتیں ہیں ان کو زبانی یاد کرنا، اور ان کا ترجمہ سیکھنا اور ان کی تفسیر سیکھنا، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے، یعنی قرآن کے پہلے 2 صفحے کو نہیں سمجھتے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کو نہیں جانتے کہ وہ جو ہے وہ ہے سچ بولنا، اور اگر ہم وحی کے پہلے لفظ یعنی اقرا کو نہیں جانتے کہ اللہ تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں علم حاصل کرو، یعنی علم، اس قرآن کا علم بھی حاصل کرو اور دنیا کے علوم حاصل کرو۔ قرآن کا علم اس لیے تاکہ تم نیک اعمال کر سکو، اور دنیا کے علوم اس لیے کہ تم انسانیت کی خدمت کر سکو۔ یہ دنیا کے علوم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے کوئی تفریق نہیں رکھی کہ اس کے لیے مرد ہی صرف حاصل کریں گے علم کو۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں سے کہا ہے کہ عورتیں مرد سب دین کا بھی علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں، تاکہ وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکیں اور انسانوں کی خدمت بھی کر سکیں۔ اگر ہم دین کے ساتھ دنیا کو نہیں سیکھیں گے تو خدمت کیسے کریں گے انسانوں کی؟ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، جن ممالک میں لوگوں کو دنیا کے علوم کا نہیں معلوم اور دین کے علم کو بھی نہیں معلوم، وہ سب سے پیچھے ہیں دنیا میں۔ اور جنہیں دین کا علم آ جاتا ہے ان کا کردار بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کردار کا بننا، ان کے کردار بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس پہ چلتے ہیں، جو حضور والے اعمال ہیں ان پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیاوی علوم اس لیے کہ انسانیت کی خدمت، آپ جب انسانیت کی خدمت کریں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ مسلمان کی زندگی کے 2 ہی مقاصد ہیں، ایک اپنے رب کو راضی کرنا اور ایک انسانوں کی خدمت کرنا، تاکہ رب اور راضی ہو جائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں ملیں۔ تو ہم نے دین کو سیکھنا ہے۔ دین ان دونوں چیزوں کے اندر ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت، اور آخرت کے لیے اللہ پاک سے تعلق، اللہ کے احکامات پہ چلنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا۔ یہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔